اذ قال لأبیہ وقومہ ما ھذہ التماثیل التی انتم لہا عاکفون۔ عجیب سی مثال ہے تم لوگوں کی کہ تم لوگ ان بتوں کا طواف کرتے ہو، ان بتوں کی عبادت کرتے ہو۔ قالوا وجدنا آباءنا لہا عابدین۔ بدقسمتی دیکھیے، وہی جملے جو دور جہالت کے مشرکین مکہ کے تھے، ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے بھی وہی تھے اور آج بھی یہی۔ قالوا بل وجدنا لہا عابدین، یہ کام غلط ہے یا صحیح ہے ہمیں اس کی خبر نہیں ہے، بس ہم نے اپنے بڑوں کو ایسے کرتے دیکھا۔ شیطان بھی عجیب لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، صرف عبادت سے متعلق لوگوں کے دماغ میں یہ بات بٹھاتا ہے کہ ایسا وہ کام، ایسا وہ عمل جس سے اللہ ناراض ہو، اللہ کا غضب آئے، عقیدے کا ستیہ ناش ہو، ایسی چیزوں پر لوگوں کو کہے گا۔ ہاں، اپنے آباء و اجداد کے دین کو، طریقے کو نہیں چھوڑنا۔ تمہارے آباء و اجداد تو گدھوں پر سواری کرتے تھے، گھوڑے خچروں پر کرتے تھے، ہم آج گاڑیاں کیوں استعمال کرتے ہیں؟ وہ بڑا سادہ کھانا کھاتے تھے، آج بہترین سے بہترین کھانا کیوں کھایا جاتا ہے؟ ان کی زندگی بڑی سادہ زندگی تھی، آج ہم پرتعیش زندگی کیوں گزارتے ہیں؟ اس طرف شیاطین ہمیں نہیں آنے دیتے، صرف عقیدے کی طرف۔ ہاں نہیں جی نہیں، یہ رسمیں ہم نہیں چھوڑ سکتے بھائی، یہ رسم و رواج ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے، بس یہ ہمارے بڑے کرتے آئے، ہم بھی کیا کریں؟ کسی کی فوتگی کے بعد جو ہم نے رسم و رواج نکالے ہیں، یہ نبی علیہ السلام کی زندگی میں تھے، صحابہ کی زندگی میں تھے، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ مجمعین ان کے ادوار میں تھے۔ نہیں، ہم کیوں کرتے ہیں؟ بس یہ ہمارے بڑے کرتے آئے، بس یہ کیا کریں جی؟ خاندان والے پھر ناراض ہوتے ہیں، ناک کٹتی ہے، عزت نہیں رہتی۔ یہی بات تو مشرکین ابراہیم علیہ السلام کے دور کے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنے بڑوں کو یہی کرتے دیکھا ہے، ہم ان عبادات کو، اس انداز کو، اس عقیدے کا بیڑا غرق کرنے والے کام کو ابراہیم کیسے چھوڑ دیں؟ وہی جاہلانہ جملہ، وہی غلط انداز آج ہماری قوم بھی جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتی ہے، ایک اللہ، ایک نبی، ایک کتاب کا وہ دعویٰ کرتی ہے، اور عمل کیا ہے؟ بس یہ ہمارے بڑے جو کرتے آئے ہم نے تو وہی کرنا ہے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے، لوگوں نے تصویروں کو سامنے بٹھا کر ان کو رب کے برابر کھڑا کر لیا، ہم نے اپنے اولیاء کرام بزرگوں کو قبروں میں لٹا کر ان کو اللہ کے برابر کھڑا کر دیا۔ وہ ان تصویروں، ان بتوں کے اندر سمجھتے ہیں کہ اللہ کی اس کے اندر قوت اور طاقت ہے، اللہ نے ان کو اختیار دیا ہے، یہ اللہ کے نائب ہیں۔ بدقسمتی سے یہی عقائد ہم مسلمانوں نے بھی اختیار کیے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ والذی یمیتنی ثم یحیین، بدقسمتی سے وہ عقیدہ جو آج کا بر صغیر کا مسلمان اس عقیدے سے ویسے ہی منحرف ہے۔ والذی یمیتنی، اے اہل علاقہ سن لو، مجھے موت بھی آنی ہے، میں نے مرنا بھی ہے۔ ہماری قسمت خراب، ہم سمجھتے ہیں کہ نیک اور صالح آدمی کو موت ہی نہیں آتی، اور میں سمجھتا ہوں نیک اور صالح آدمی کو موت کا عقیدہ نہ رکھنا، تبھی تو یہ لوگ بچتے ہیں۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھ لے کہ نیک اور صالحین فوت ہو گئے ہیں، اللہ کے پاس جنتوں میں وہ موج مستی کر رہے ہیں، تو ہماری بات کیسے وہ سنتے ہوں گے؟ تبھی تو کہا جاتا ہے نیک اور صالح لوگ مرتے نہیں ہیں، پردہ کر جاتے ہیں۔ مرنے کا تصور ہمارے ہاں نہیں ہے، ناراض نہ ہوئیے گا، اور یہ انتہائی غلط تصور ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں والذی یمیتنی، میں نے مرنا ہے، مجھے موت آنی ہے، اور تو اور ثم یحیین، مرنے کے بعد اللہ نے ایک دن مقرر کیا ہے، مجھے اللہ نے دوبارہ زندگی دینی ہے، دوبارہ میں نے اٹھنا ہے۔ سب نے مرنا ہے، سب نے اٹھنا ہے۔ یہ اسلامی عقیدہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ فلانی ہستی جو ہے وہ پردہ کر گئی ہے۔ پردہ کرنے سے مراد یہی ہے، جیسے یہ شیشے کا ایک پردہ ہے، آپ بولتے ہیں اس طرف بھی آواز جاتی ہے، وہ کہتے ہیں یہ پردہ کر گئے ہیں۔ ہم بولتے ہیں، ہم مانگتے ہیں، یہ ہمیں دیتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے نہیں، ایسا نہیں ہے، میں نے مرنا بھی ہے، مجھے اللہ نے موت بھی دینی ہے۔ ثم یحیین، اللہ نے پوچھے پھر زندگی بھی دینی ہے۔ والذی اطمع،
اور میں اس بات کی طمع رکھتا ہوں، اللہ سے مجھے امید ہے، ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، قیامت کے دن اللہ نے لوگوں کو معاف کرنا ہے۔ اگر مغفرت کسی کے ہاتھ میں ہے، اگر معاف کوئی کر سکتا ہے تو وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ مجھے بڑی امید ہے اللہ قیامت کے دن مجھ ابراہیم کے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ توبہ کی امید وہ بھی اللہ کی طرف، زندگی کی امید اللہ کی طرف، موت کا فیصلہ اللہ کی طرف سے، کھانے پینے کا رازق والا معاملہ اللہ کی طرف سے، ہر چیز کی نسبت ابراہیم علیہ السلام اپنے اہل علاقہ کے لوگوں کے سامنے گفتگو کر کے ثابت کر رہے ہیں کہ تم جن بتوں کی پوجا کرتے ہو اور تم جن اپنے آباء و اجداد کے پیچھے لگ کر وہی مکھی پر مکھی مار کر اپنے عقائد کا بیڑا غرق کر رہے ہو، میں ایسا نہیں کر سکتا، مجھے اللہ نے سمجھ دی ہوئی۔